ہمیں بربادیوں کی دھمکیاں ہر ایک دیتا ہے، کبھی بارود مسجد پر کبھی بم پھینکتا ہے۔ ہماری داستاں حسینی ہے، کربل سے پڑھ لینا، جو ہم سے جنگ لڑتا ہے وہ گھٹنے ٹیکتا ہے۔ حضرات گرامی، میں 2 سال پہلے آپ حضرات کے بیچ میں یہ اعلان کیا تھا، یہی بیان کے درمیان کہا تھا کہ دیکھو بابری مسجد کے موقع پر بھی یہ بات کہا تھا کہ ایسا مت سمجھنا کہ یہ جو حکومت ہے، یہ جو سیاست کر رہی ہے تو یہ حکومت تمہیں چین سے بیٹھنے دے گی۔ اور اسی طرح سے بات کرتے کرتے میں نے بابری مسجد کے بعد، اور آج 6 دسمبر ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج 6 دسمبر ہے۔ آج مسلمانوں کے لیے سمجھیے تو یہ بڑا سوگ والا دن ہے، ایک افسوس والا دن ہے کہ اس تاریخ کو بابری مسجد شہید کی گئی تھی۔ اس تاریخ کو بابری مسجد کو شہید کر کے رام مندر کے نرمان کا اعلان کیا گیا تھا۔ یہ افسوس والی تاریخ ہے۔ حضرات گرامی، میں نے یہ کہا تھا کہ دیکھو بابری مسجد کو شہید کر کے یہ باطل طاقت ہے، مسلمانوں کی طاقت کو آزما لیا ہے۔ یہ باطل طاقت ہے، مسلمانوں کے پاور کو آزما چکا ہے، مسلمانوں کے نبض کو ٹٹول کر یہ پتہ کر لیا ہے کہ ان کے اندر اللہ کی محبت، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کس لیول پہ ہے، کس لیول کی ہے۔ اور یہ تاریخ گواہ ہے اس بات پر کہ جس وقت بھی مسلمان اور صحابہ کرام، اکابرین، تبع تابعین، سلف صالحین اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کر رہے تھے اور کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان مسلمانوں کو کامیاب کیا، ان مسلمانوں کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ یہ تاریخ ہماری داستان موجود ہے، اور آپ کو یہ جو شعر سنایا کہ ہماری داستاں حسینی ہے، کربل سے پڑھ لینا، جو ہم سے جنگ لڑتا ہے وہ گھٹنے ٹیکتا ہے، تو میدان کربلا کے اندر بھی 70 ساتھی ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں کافر ہے، لیکن اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے، بلند رکھنے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا، میرے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اور میرے نانا کی محبت ہے، اور میں اس نانا کی محبت کو برقرار رکھوں گا، اس نانا کے دین کو برقرار رکھوں گا، اس نانا کے دین کو بچانے کے لیے اگر حسین کا سر کٹ جاتا ہے تو کٹ جائے، حسین کو پرواہ نہیں ہے۔ حسین کے ساتھی کٹ جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں تو ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن میرے نانا کے دین پر کوئی آنچ نہ آنے پائے، میرے نانا کے دین کو کوئی بدنام نہ کرنے پائے۔ یہ اعلان کیا تھا کربلا کے میدان میں بھی۔ تو یہ تاریخ رہی ہے، یہ ہماری ہسٹوری ہے، یہ ہماری داستان ہے کہ جب بھی مسلمان اللہ سے محبت کرتے تھے اور اللہ سے محبت کر رہے تھے، دلوں میں اللہ کا ڈر تھا، دلوں میں اللہ کی فرما برداری، اطاعت گزاری کرنے کا شوق اور ذوق، جذبہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے مسلمانوں کو کامیاب کیا ہے۔ اسپین ہو چاہے اور بھی جگہ ہو، مسلمانوں نے اس وقت تک راز کیے ہیں اور اس وقت تک اپنی حکمرانی کو برقرار رکھا۔ 800 سالہ حکمرانی، سوچئے، تھوڑا دماغ لگائیے کہ 10 سال کی حکمرانی اگر ان کو مل گئی تو یہ کیا نہیں کر رہا۔ 800 سال مسلمانوں کی حکمرانی رہی۔ کیسے رہی ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرنے والے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہر جگہ نافذ کرنے والے تھے،
اور وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بھی داستان کو آپ سن رکھے ہیں کہ اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے جو محبت تھی، اس محبت کو اپنے زندگی میں اس طرح سے نافذ کیا کہ صحابہ جس علاقے میں جاتے تھے وہاں کے لوگ ان کا ویلکم کرتے تھے، اور جس علاقے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب تک نہیں پہنچتے تھے تو لوگ انتظار میں رہتے تھے کہ کب وہ جماعت ہمارے علاقے میں بھی آئے گی، کب وہ جماعت ہمارے علاقے میں پہنچے گی تو اللہ تعالی کا دین غالب ہوگا، اور یہ جو ناانصافی ہے، ناحق تلفی ہے، یہ جو قتل و قتال ہے، یہ غارت گری ہے، یہ لڑائی جھگڑا فساد جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی۔ لوگ انتظار کرتے تھے اس لیے کہ وہ جماعت آئے گی تو یہاں پر جو ہے انصاف کا بول بالا ہوگا، لڑائی جھگڑے سب ختم ہو جائیں گے، فساد فتنہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ داستان رہی ہے ہماری۔ لیکن جب مسلمانوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چھوڑا تو پھر ہماری داستان بھی ہمیں بتاتی ہے کہ تمہارے بڑے بڑے نام و نشان کو مٹائے گئے۔ بابری مسجد بھی ہماری شان تھی، بان تھی۔ 6 دسمبر کو منحوس تاریخ مسلمانوں کے خلاف جو ہوا وہ آپ سب جانتے ہیں۔ لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ پچھلے جمعہ میں نے کربل و سنبھل کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا، اور میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ آپ بھی چین اور سکون کے ساتھ سانس مت لیجئے، یہ مت سوچئے کہ ہم چین اور سکون کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان اور ہر قوم، ہر مذاہب کے لوگ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے درگاہ اجمیر سے محبت کرتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کی آستھا ہے، اور مسلمان تو کیا، اس سے سکھ، جین، اجین، بدھ جتنے بھی ہیں سارے لوگ وہاں سے آستھا رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کی تعداد تو وہاں کم جاتی ہے، غیروں کی تعداد وہاں زیادہ جاتی ہے۔ لیکن اس ہفتے کے اندر جو ہوا آپ سب بھی جانتے ہوں گے کہ عدالت میں یہ مقدمہ دائر کیا گیا کہ یہاں پر ہو سکتا ہے کہ مندر ہو، سیولنگ ہو یہاں پر، اور اس کے منارے اور اس کے جو نقشے ہیں اس کو مندر سے بتایا گیا کہ یہ مندر کا نقشہ ملتا جلتا ہے، اس لیے اس کی جانچ ہونی چاہیے، اور وہ مقدمہ درج کر لیا گیا، وہ FIR درج کر لیا گیا، اور پھر جج نے یہ حکم دے دیا کہ چلو اس کی بھی سروے کیا جائے، اس کو بھی سروے کرو۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ اجمیر خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ جو 800 سال سے وہاں پر راج کر رہے ہیں، ہندوستان پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی حکمرانی 800 سال پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ وہ 800 سال پہلے کی آستھا کو، وہ ہماری آستھا کو اگر ٹھیس پہنچاتے ہیں، اگر اس کی بھی سروے کی بات کرتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ آپ کس کھیت کے مولی ہیں۔ پھر وہاں کے لوگوں نے، وہ نوجوانوں نے جو احتجاج کیا اور پھر وہ نعرہ لگایا، اور جے شری رام کا جو نعرہ لگایا کہ ہر گھر میں جے شری رام بولے گا، اس طرح کے نعرے ہیں ان کے۔ پھر اللہ کا قہر بھی آیا کہ کچھ آگ کی لپیٹ اٹھی، اور پھر وہاں سے وہ نوجوان، وہ اوباش قسم کے لوگ جو اس ملک ہندوستان میں سیکولرزم ملک کے اندر دنگا فساد بھڑکانا چاہتے ہیں، پھر وہاں سے وہ لوگ پلٹے بھی، اور ذرائع کے مطابق، سوشل میڈیا کے مطابق یہ خبر ملتی ہے کہ 12 لوگ اس طرح سے گھائل ہوئے کہ جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا سے بھی چلے جائے۔ تو یہ ہو کیوں رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی جاننے کی کوشش ہم نہیں کر رہے ہیں۔
صرف سن لیتے ہیں کہ چلو آج بابری مسجد شہید ہو گئی تو چلو ہم آنکھ بند کر لیتے ہیں، سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، ہم نے قبول کر لیا۔ میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ یہ جو فیصلے کو مسلمان قبول کر لیا تو یاد رکھو کہ اس فیصلے کو قبول کرنے کے بعد مسلمانوں پر اتیاچاری ہوتا رہے گا، اتیاچاری چلتی رہے گی، اس کے اوپر اٹیک ہوتے رہیں گے، ہر مسجد کو نشانہ بنایا جائے گا۔ گیان واپی، اس کے بعد فوراً ہی گیان واپی کا مسئلہ سامنے آیا، شاہی عیدگاہ کا مسئلہ سامنے آ گیا، متھورا کا معاملہ سامنے آ گیا، اور پھر جامع مسجد کی بات بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جامع مسجد پر بھی سروے کی بات چلی کہ اگر حالات نہیں بدلو گے، جب تک تم اپنے حالات نہیں بدلو گے، نمازوں میں کتنے لوگ رہتے ہو مسجد میں، تو پھر اللہ جب ناراض ہوگا تو پھر کیا کرے گا؟ وہ تمہاری آستھاؤں کو غیروں سے چھنوائے گا، مسجدوں پر بمباری ہوگی، پھر تم سوچو گے اور پھر سوشل میڈیا میں پڑھو گے، کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ تم آج خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے درگاہ پہ اٹیک ہوا، تم سوشل میڈیا سے دیکھ رہے ہو، کچھ نہیں کر پا رہے ہو، تو کچھ دن کے بعد ہوگا، یہاں پر بھی کچھ ہوگا، وہ لوگ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے سے دیکھیں گے، کچھ نہیں کریں گے۔ کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کریں گے، بجرا پاڑا کے مسلمان تک نہیں آئیں گے۔ یہ بات یاد رکھنا، جو چیز جس کے اوپر بیتتی ہے وہی اس کو جھیلتا ہے۔ کربل میں جو سنبھل میں جو ہو رہا ہے کہ وہاں کے مسلمانوں کے گھروں میں گھس گھس کر مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، وہ پولیس جو سیکولرزم ملک کہا گیا کہ وہ سب کی خدمت کرتی ہے، لیکن آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا کہ مسلمانوں کو ہی صرف بندوقوں کے نالیوں پر نشانہ بنایا جاتا اور اس کے چھاتیوں میں گولیاں اتار دی جاتی ہے۔ کس پر تم بھروسہ کر رہے ہو؟ میں یہ بات کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں تمہارا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تمہارا ایمان خالص ایمان نہیں ہو رہا ہے، تمہارے ایمان میں شرک و بدعت ہے، تمہارے ایمان میں کسی اور کو بھی تم شریک کر کے بیٹھے ہو، تو کیا وہ اللہ ہماری مدد کرے گا؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ اے میرے بندو، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں بھائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ میں تمہیں ہی کامیاب کروں گا، لیکن شرط ہے، کنڈیشن ہے۔ کنڈیشن کیا ہے؟ کہ پہلے تم مسلمان تو بن جا۔ صرف گوشت کھانے والے مسلمان کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اس مسلمان کی ضرورت ہے کہ میرے لیے تمہارا ہر وقت تیار رہے، کہ اللہ کی فرما برداری سے میری زندگی کا ایک ایک پل، ایک ایک حصہ نہ ہٹے۔ تم تو پوری زندگی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو۔ وہ اللہ نے جو ہمارے اوپر بے شمار انعام و اکرامات کیے ہیں، بے شمار احسانات کیے ہیں، اس اللہ کے احسانات کو بھول کر ہم کافروں والی زندگی گزار رہے ہیں، تو کیا اللہ تعالی ہمیں کامیاب کرے گا؟ کیا اللہ تعالی ہمیں کامیابی سے ہمکنار کرے گا؟ ٹھنڈی کا موسم ہے، 4 5 10 آدمی فجر کی نماز پڑھنے آتے ہیں، کہاں گئے تمہارے ایمان؟ کیا اس ایمان کے بنا پر خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کی حفاظت کی جائے گی؟ کیا اس ایمان کے بنا پر سنبھل کی مسجد، جامع مسجد کی حفاظت کی جائے گی؟ کیا اس ایمان کے بنا پر مسجد اقصی کی حفاظت کی جائے گی؟ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس ایمان کے بنا پر یہ مسجدوں کی حفاظت کی جائے گی، اس ایمان کے بنا پر مدارسوں کی حفاظت کی جائے گی، تو پھر یہ تمہارا سمجھنا اور پھر خوابوں میں وہ بریانی کھانا، پھر خوابوں میں وہ پلاؤ قورمہ کھانا، یہ دونوں برابر کے برابر ہے۔ خواب دیکھتے ہو کہ آج میں گھومنے چلا گیا تھا، آج میں ہوائی جہاز میں اڑ رہا تھا، یہ تمہارے خواب ہے؟ تو وہی خواب تم اس کو بھی سجا کر رکھو، لیکن یہ یاد رکھو کہ جب تک ہم اللہ کے بندے نہیں بنیں گے، خالص اللہ کے بندے، میں پچھلے جمعہ کہا تھا کہ خالص اللہ کے بندے بنو، شرک والا بندہ نہیں، کسی کو اپنے ساتھ شریک نہ کرو، تمہارے جملے جو نکلے وہ اس طرح کے جملے نکلے کہ وہ شرکیہ جملہ نہ نکلے، تمہارے جو عمل ہو وہ اس طرح کے عمل ہو کہ کوئی بدعت والا عمل نہ ہو، شرک والا عمل نہ ہو۔ کیا مسلمان شرک نہیں کر رہا ہے؟
کہ اس کے سامنے جا کے ماتھا ٹیک رہے ہو، اس کے سامنے جا کے ماتھا ٹیک رہے ہو، وہ ساری چیزوں کو تو اپنی زندگی میں نافذ کر لیے جو غیروں کا طریقہ تھا، تو کیا اللہ تعالی ہماری مسجدوں کی حفاظت کرے گا؟ اگر اللہ تعالی مسجد کی حفاظت نہیں کر رہا ہے تو اس کے بھی ذمہ دار ہم ہیں، کیونکہ ایمان اس لیول کا نہیں ہے کہ کہیں ہماری مسجدوں پر اٹیک کیا جائے تو ہم اس کے لیے احتجاج کریں گے۔ کسی پر تم نے آواز اٹھایا ہو، جب تم آواز نہیں اٹھا سکتے کسی پر تو تمہارے خلاف کون آواز اٹھائے گا؟ تم کسی کے ہمدرد نہیں بن سکتے تو کیا تمہارے کوئی ہمدرد بن سکتے ہیں؟ تم کسی کے وفادار ساتھی نہیں بن سکتے تو کیا تمہارے کوئی وفادار ساتھی بن سکتے ہیں؟ نہیں بن سکتے ہیں۔ کیا چیز پر تم نے احتجاج کیا؟ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راون کہا گیا، پوری دنیا میں احتجاج ہوا، کیا تم نے احتجاج کیا؟ کیا تم نے مثل نکالا؟ کیا تم بان پہ یہ بھی اعلان کیا کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سرطن سے جدا تم نے کہا؟ نہیں کہا، کیوں کسی کے ہمدرد نہیں بن سکتے۔ سنبل کی مسجد میں اس طرح کے حملے ہو رہے، کیا تم نے احتجاج کیا؟ پوری دنیا میں احتجاج ہو رہی ہے، کیا تم کر رہے ہو؟ مسجد اقصی کو لے کر، فلسطین کے مسلمانوں کو لے کر پوری دنیا میں احتجاج ہوا، کیا تم نے کیا؟ دہلی کی سڑکوں پر، دہلی کی گلیوں میں احتجاج ہوا، کیا تم نے کیا؟ نہیں کیا۔ تو تمہارے لیے کون احتجاج کرے گا؟ تمہارے لیے کون رونا روئے گا؟ کوئی نہیں رونے والا ہے، تمہاری بھی داستان مٹ جائے گی۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ یہ قرآن بھی تمہارے پاس ہے، احادیث نبویہ بھی تمہارے پاس ہے، اس کے باوجود بھی تم ذلت کی زندگی گزار رہے ہو۔ بتاؤ کس لیول سے تم اچھی زندگی گزار رہے ہو؟ بتاؤ مجھے، اس کا جواب دیا جائے۔ کوئی لیول سے تمہاری زندگی اچھی نہیں گزر رہی، کوئی لیول سے ہماری زندگی اچھی نہیں گزر رہی۔ ہمارا ایمان اس لیول کا کہ مسجدیں خالی پڑی رہی، ہمارا ایمان اس لیول کا کہ جو امامت کرتا ہے اس کے لیے بھی چندہ اٹھانا پڑتا ہے، اس کے لیے بھی پیسے اٹھانے پڑتے ہیں۔ یہ ایمان کا لیول ہے، یہ ایمان ہے کہ جس کے پیچھے تم نماز پڑھو اس کے لیے بھی تم کو تمہارے گھر جانا پڑے گا پیسے لانے کے لیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں نے پچھلے جمعہ بھی کہا تھا کہ یہ جو حالات ہے تمہارے، اس کو بدلو۔ یہ جو میں شعر پڑھا کہ ہماری حسینی داستان ہے، کربل سے پڑھ لینا، یہ وہاں اور مسلمانوں کے لیے، یہ آپ کے لیے نہیں ہے، کیونکہ آپ تو صرف آؤ گے 12 ربیع الاول کے موقع پر، آپ تو آؤ گے شب برات کے موقع پر، 2 مہینے کے بعد شب برات ہے، پھر وہ بان پر دیکھنا مسلمانوں کا ایک ہجوم نکلے گا، لگے گا کہ ہاں یہ سین پڑا بالا پڑا میں مسلمان ہے، یہ بھاٹا خانہ میں مسلمان ہے۔ اگر امام مسجد کا امام نہ جائے زیارت کرنے کے لیے تو تم پھر میٹنگ کرو گے، تم پھر آواز اٹھاؤ گے۔ بھائی وہ ایک دن زیارت کر کے پوری زندگی نماز نہیں پڑھ رہے ہو، ایک دن زیارت کر کے کیا سمجھتے ہو کہ تم اپنے ماں باپ کو جنت بھیجوا دو گے؟ کیا لیول کا ایمان بنا کر رکھے ہو؟ کیا تم سوچ کر رکھے ہو؟ تم کو کہتا ہوں نماز پڑھو، تم کہتے ہو کہ بہت بیزی ہو۔ ارے اللہ تعالیٰ کے اتنے احسانات ہیں ہمارے اوپر، اس کے باوجود بھی تم کہتے ہو بہت بیزی ہو۔ اگر اللہ تمہارے روح کو قبض کر لے اسی وقت پھر کیا کہو گے؟ اور میں یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ موت کے وقت اللہ تعالیٰ کلمہ لا الہ الا اللہ اسی کو نصیب فرمائے گا جو کلمہ لا الہ الا اللہ کی حفاظت کرے گا، اس کی فکر کرے گا۔ جو فکر نہیں کرے گا اپنی زندگی میں، خدا کی قسم اس کو مرتے وقت تم کلمہ بھی پڑھاؤ گے تو وہ کلمہ نہیں پڑھے گا، وہ آ کرے گا، ایسے کرے گا کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حفاظت نہیں کیا، اس کی فکر نہیں کیا، موت کے وقت لوگ کلمہ پڑھاتے ہیں لیکن پڑھ نہیں پاتا ہے، وہ کرتا ہے اور کلمہ اس کی زبان پر جاری ہو جاتی ہے خود بخود۔ جو اپنی زندگی میں کلمہ لا الہ الا اللہ کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی فکر کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان اس لیول کا ہے۔ کل ایک حدیث پڑھ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس کلمہ کو پڑھتا ہے، جو اس کلمہ کو خالص اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ رواہ احمد کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ جو اس کلمہ کو پڑھا اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے دیتے ہیں۔
کیا اس کلمہ جو ہم پڑھ رہے ہیں کیا اس پر اللہ تعالیٰ نجات دے گا؟ کہ اذانیں ہو رہی ہے، مؤذن چلا رہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اللہ اکبر، تم کہہ رہے ہو میں بیزی ہوں. مؤذن کہہ رہا کامیابی یہاں پر ہے، کامیابی یہاں ملے گی، سکسیسفل تم یہاں پہ ہوگے، تم کہہ رہے ہو میں بیزی ہوں. اگر اس طرح کے لیبل کا ایمان ہے تو پھر یاد رکھو جس طرح سے بابری مسجد تمہاری چلی گئی تمہارے ہاتھوں سے، اس طرح سے اجمیر بھی جائے گا، اس طرح سے سنبھل بھی جائے گا، گیان واپی بھی چلی جائے گی، جامع مسجد دہلی بھی چلی جائے گی، شاہی عیدگاہ متھرا بھی چلا جائے گا، کچھ نہیں کر پاؤ گے. اور پھر نوبت یہاں تک آئے گی کہ تمہارے بنگال کی مسجدوں کو بھی تمہارے ہاتھوں سے چھین لیا جائے گا، تم کچھ نہیں کر پاؤ گے، اور تمہارے لیے کوئی احتجاج بھی نہیں کرے گا. میں پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ تم کسی کے لیے احتجاج نہیں کرتے، تم کسی کے لیے باندھ پر مثل نہیں نکالتے، تمہارے لیے بھی کوئی مثل نہیں نکالے گا. تم دنیا میں بیزی رہو، تم گوشت کھاتے رہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہو. ایسے مسلمانوں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ اے عبداللہ ابن عباس یاد رکھو، پوری دنیا اگر اللہ کی نافرمان ہو جائے، خدا کی قسم اللہ کو کوئی پرواہ نہیں پڑنے والا، اللہ کی بادشاہت میں کچھ فرق نہیں پڑنے والا. اے عبداللہ ابن عباس اس بات کو بھی یاد رکھو، پوری دنیا سجدے میں گر جائے اس سے بھی اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. تم کیا کہہ رہے ہو بھائی؟ تم کیا سمجھتے ہو نماز نہیں پڑھ کے اللہ کو تم کچھ کر رہے ہو؟ اپنا نقصان اٹھا رہے ہو. اس لیے آپ نوجوانوں سے کہ آپ کی جوانی ابھی باقی ہے، آؤ مسجد میں. کہاں جا رہے ہو تم؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے میرے بندے تم کو کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہے، کیا چیز میں نے تم کو عطا نہیں کیا، تم جا کدھر رہے ہو؟ اللہ فرما رہا ہے. میدان حشر میں بھی اللہ فرمائے گا اے میرے بندے میں نے کہا تھا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم کہ یہ پوری دنیا دھوکا ہے، پھر بھی تم اپنے رب کو چھوڑ کر کدھر جا رہے تھے، کیا کر رہے تھے، کیا لے کر آئے ہو؟ کیا کہو گے؟ یہی کہو گے کہ میں اپنی دنیا میں بیزی تھا. تو پھر اگر یہ جواب تمہارا نکلے گا تو پھر وہ جہنم کی داغتی ہوئی آگ، وہ جہنم کی سلگتی ہوئی آگ پھر تمہارا استغفار کرنے کے لیے کھڑی ہے، وہ تیار ہے، اللہ نے اس کو سلگا دیا ہے، پھر اس میں تمہیں پھینک دیا جائے گا، ہمیں پھینک دیا جائے گا. اس لیے آپ سے ہاتھ جوڑ کر تو کئی مرتبہ کہا ہوں، اگر بولو تو پیر پکڑ لوں کہ اپنی زندگی کو بدلو، اپنے حالات کو بدلو. انشاءاللہ جب اپنے حالات کو بدلو گے اللہ تعالیٰ بھی ہمارے حالات کو بدل لیں گے. پھر اللہ تعالیٰ ہماری مسجدوں کی خود حفاظت فرمائیں گے، ہمیں احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہمیں صرف ایک کام کرنا ہے کہ ہم اللہ کے خاص بندے بن جائیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے سچی محبت کرنے والے بن جائیں. پھر دیکھو یہ ملک ہندوستان میں بھی ہمارا ڈنکا بجے گا، ہمارا ڈنکا بجے گا. لیکن شرط ہے پہلے ایمان والے بن جاؤ، مومن بن جاؤ، خالص ایمان والے بن جاؤ، شرک و بدعت سے اپنے ایمان کو پاک کرو. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.